ساتھیوں اور دوستوں، سعادت کوپیک کوئی عام فرد نہیں تھا۔ وہ اپنے دور کا بہت بڑا آرکیٹیکچر تھا، بہت بڑا قاضی تھا اور بہت اعلیٰ قسم کا فوجی کمانڈر تھا جنہوں نے بہت ساری جنگیں جیتی۔ لیکن کس چیز نے اس کو دنیا کی نظروں میں گرا دیا؟ کس چیز نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ اس کی کردار کی سب سے بڑی خامی اقتدار کی ہوس تھی، جس کی بنیاد پر وہ سلجوق سلطنت کا بادشاہ بننا چاہ رہا تھا۔ اسی چیز نے اس کو مسلمانوں کا دشمن بنا دیا۔ اسی چیز نے اس بات پر مجبور کیا کہ انہوں نے منگولوں سے اتحاد کیا، اپنے بادشاہ کا خاتمہ کیا، بطور امیر تمام سلطنت کے اہم کمانڈرز کو مارنے کی کوشش کی۔ اصل میں یہی وہ لالچ ہے جس نے کوپیک کو بدنام کر دیا۔ میرے دوستو، کیا آج کے دور کے اندر کوئی کوپیک نہیں ہے؟ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال نے اپنی زندہ جاوید فارسی مثنوی جاوید نامہ کے اندر لکھتے ہیں، وہ ارواح رذیلہ کے جنہوں نے ملک و ملت کے ساتھ غداری کی اور جن کو دوزخ نے بھی قبول نہ کیا۔ وہ بنگال کے غدار اعظم میر جعفر، دکن یعنی میسور کے غدار اعظم میر صادق کے بارے میں فرماتے ہیں، جعفر از بنگال صادق از دکن، نننگ ملت نننگ دین نننگ وطن، یعنی بنگال کا جعفر اور دکن کا صادق ملت اسلامیہ کے لیے باعث نننگ، دین اسلامی کے لیے باعث آر اور وطن کے لیے باعث شرم ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ہے، الامان از روح جعفر الامان، الحذر از جعفران این زمان، خدا کی پناہ جعفر کی روح سے، خدا کی پناہ اس زمانے کے جعفروں سے گریز کرے۔ میرے دوستو، سعادت کوپیک کوئی ایک شخص کا نام نہیں ہے، سعادت کوپیک ایک نظریے کا نام ہے، جس نظریے کے حامل لوگوں نے نہ صرف ارطغرل کو ہر وقت ہر دور کے اندر تنگ کیا، ہر قبیلے کے اندر اس کے خلاف جدوجہد کی، لیکن اس کردار کے حامل افراد ہر دور کے اندر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سب سے پہلا غدار، سب سے پہلا کوپیک آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے عبداللہ ابن ابی، جو منافق تھا، جس کو یہ امید تھی کہ اس کے سر پر مدینے کے سردار کا تاج پہنایا جانا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، جس کے بعد وہ بادل ناخواستہ مسلمان تو ہوا، لیکن اس کے اندر وہ غداری پنپ رہی تھی۔ انہوں نے مدینے کے یہود کا ساتھ دیا، مکے کے مشرکین کا ساتھ دیا اور ہر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جس سے اس کو وہ اپنا گم کردہ مقام حاصل ہو سکے، لیکن جب وہ اس کے اندر ناکام ہوا تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے کا ایک پلان بنایا۔ میرے دوستو، اس طرح کے لوگ ہر دور کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو کوپیک کی طرح کے لوگ آج پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تمام مسلم دنیا کے ممالک کے سربراہان کو دیکھیں، آج بھی وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے خلاف تو سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہیں، لیکن جب بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم ہوتا ہے، کشمیر کے اندر دیکھیں، فلسطین کے اندر دیکھیں، برما کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، کیا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مرحلے پر OIC کا اجلاس کی صورت میں کیا انہوں نے کبھی آواز اٹھائی؟ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اندر انہوں نے کوئی آواز اٹھائی؟ لیکن آپ یقین مانیں، جنرل اسمبلی کے اندر جتنے بھی ہمارے مسلمان حکومتوں کے سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو آج کے کوپیک ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، جو اپنے اقتدار کی خاطر مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان کے پیش نظر اسلام کی سربلندی نہیں، ان کے پیش نظر اپنی قوم کی سربلندی نہیں، ان کے پیش نظر اپنا اقتدار اور ناجائز طریقے سے مال کمانا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آئیے آج کے دور کے اندر اپنے دور کے ان کوپیک کو پہچانیں، اپنے دور کے ان تمام سعادت کوپیکوں کو پہچانیں جو ہمارے اور آپ کے لیے دشمن کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، جو ان کے تعاون سے ہم پر مسلط ہیں، ہمارے لیے زندگی جنہوں نے اجیرن کر رکھی ہے، وہ ہمارے ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ ہونے میں وہ ریکارڈ بنے ہوئے ہیں۔ ان کو اگر محبت ہے تو اپنے بادشاہ بننے کی فکر ہے، ان کو اسلام سے اور مسلمانوں سے کسی بھی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت نہ کر سکتے۔ ملت اسلامیہ شروع دور سے لے کر اب تک اس کے حصے میں بہت سارے کوپیک آ چکے جنہوں نے اس سلطنت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی پوری کوشش کی۔ جہاں جہاں ارطغرل جیسا مجاہد اٹھا ہے، وہاں وہاں کوپیک جیسے منافق بھی رہے ہیں، جن کی اپنی خواہش صرف یہ تھی کہ ان کو سونا ملے، ان کو اقتدار ملے، ان کی بات کو سنا جائے اور ان کے اندر ہوس تھی اقتدار کو حاصل کرنے اور سلطان بننے کی۔ لیکن جب ان کو یہ اس بات پہ یقین ہو گیا کہ وہ اس طرح کا مقام ایسے حاصل نہیں کر سکتے، تب انہوں نے اس راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔